یہ بڑی جاتی ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنا وقت گزارا ہوگا، کس طرح کے بچوں کی ہوگی، یہ وہی سمجھتے ہیں۔ KC کا معاملہ 3-4 مہینے کے ہڑتال کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہو ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ پہ جب عمل نہ ہوا تو 3-4 مہینے کی تنخواہیں کو نہ ملی، اور اس کے بعد جس طریقے سے ان پہ جاتی بھی ہوئی، کوئی زخمی بھی ہوئے، تو مختلف اداروں کی یہ کنڈیشن ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کا جو مزدور طبقہ ہے اس کے ساتھ اس کو بڑی جاتی ہے۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے جس طریقے سے وہ ایک ہفتے سے روزانہ کسی نہ کسی چینل کے اوپر لائیو پروگرام میں جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے ملک کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اور وہ عجیب ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ قرآن شریف بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں سچ بول رہا ہوں، جس کی وجہ سے بڑے سوالیہ نشان جو ہے وہ بن رہے ہیں ہوئے ہیں۔ تو خاص کر جس طریقے سے انہوں نے متحدہ قوم مومنٹ پہ جو مسلسل الزام لگائے، اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی پارٹی پہ الزام لگائے، لیکن جو متحدہ قوم مومنٹ پہ جو انہوں نے الزامات کی جو بارش کی ہے، جو کہ پورے پاکستان کے اندر متحدہ قوم مومنٹ اپنی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور اس کو لوگ ایک گراس کی سیاسی پارٹی سمجھتے تھے، لیکن ان الزام تلاشی کی مد میں آج سب سے بڑی بات جو یہ ہو رہی متحدہ قوم مومنٹ میں جو ان کی لیڈرشپ ہے، جو ان کے دانشور ہیں، وہ اگر الطاف بھائی اسپتال میں بھی ہیں، ان کی وہ قیادت جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ ان کی خاموشی جو ہے یہ بھی ایک سوال نشان ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رئیسانی نے جو بلوچستان کے جو سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی مرزا ذوالفقار کی جو حمایت کا اعلان کیا۔ تو میں تو پہلے ان سے یہ کہتا ہوں ذوالفقار مرزا صاحب سے کہ آپ جب آخر میں آتے ہو تو آخر کے اندر آپ زرداری کو سب کچھ چھوڑتے ہو، تو واقعی اگر پاکستان کی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے نکلیں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ سچ بات کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں پہلی مرتبہ آپ کی اپنی پارٹی میں جو کرپشن ہے اس کے بارے میں بات کریں، اگر زرداری کی کوئی وٹنس اس پہ بات کریں، اگر وزیر اعظم کے بیٹے پہ یا کسی کے اس کی بات کریں، اگر مودی صلاحی کے میٹر اس پہ بات کریں، تو اس پر پھر آپ کی یہ باتیں جو آپ سچ کہہ رہے ہیں اگر تو آخری کے اندر یہاں پر جو ہے آپ کو تشخیص سے نکل جاتا ہے کہ اس کو آپ بریک کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کرتے۔ متحدہ قوم مومنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی اس لیے کہ ایک بڑھتی ہوئی پارٹی کو ایک ذوالفقار مرزا جو سینئر وزیر تھے، وزیر داخلہ تھے اور زرداری صاحب کے دوست گنے جاتے ہیں، انہوں نے اتنی سخت ایلیگیشن کی ہے، تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں متحدہ قوم مومنٹ کو سب سے پہلے سپریم کورٹ جانا چاہیے، ایک جو ہے کمیشن بنانا چاہیے اور اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، تاکہ ذوالفقار مرزا جو صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ مجھے بلایا جائے میں پروف دوں گا، تو ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے مجرا کرائیں۔ تو اگر وہ ذوالفقار مرزا نہیں جاتے یا تو متحدہ قوم مومنٹ کو خود جانا چاہیے کہ ان کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا ہے جس کو پاکستان کے لوگوں کو تشویش ہے، لہٰذا وہ تاکہ ذوالفقار مرزا کے بعد پروف ہے تو کورٹ میں ہے، اگر الزام تراشی میں وہ آئے تاکہ ان کی پوزیشن جو ہے متحدہ قوم مومنٹ کی بالکل عوام کے سامنے کلیئر ہو جائے، جس وقت مشکوک حالت کے اندر ہے۔ پیپلز پارٹی وہ بھی اس وقت کٹہرے کے اندر کھڑی ہوئی ہے، جو رحمان ملک پہلے سے ہی جو ہے عوام ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، جو ان کا سابقہ کردار ہے۔ آج اگر ذوالفقار مرزا رحمان ملک پہ اتنے لگا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے زرداری صاحب سے ان کو اپائنٹمنٹ ہے، زرداری صاحب ان کو لے کے چل رہے ہیں، یا تو ایسا ہے کہ زرداری صاحب کے اپنے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، وہ ایک امریکن ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کے تحت وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ زرداری صاحب ان کو نہیں ہٹا رہے اتنے ایلیگیشن بعد بھی، تو شاید ان کی یہ مجبوری ہو کہ وہ امریکن ایجنڈے کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اسفندیار والی اے این پی کی مرکزی لیڈر کو بھی جو قیادت جو اس وقت کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ اسفندیار والی زیادہ تر ان کا ٹائم امریکہ میں گزرتا ہے، تو یہ ایسا موجود ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کے یہ اتحادی جو ہیں یہ کسی امریکن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے پہلے کتنے یہ فیصلے ہوئے
جس پہ اس حکومت نے عمل نہیں کیا. جو کرپشن تھا اس کو باقاعدہ حکومت نے تحفظ حاصل دیا. جب ادارے فیل ہو جائیں، جب حکومت فیل ہو جائے تو اس کے بعد جو آئینی کردار سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اس کو سارے کے سارے ان کو ادا کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے ان کو ذوالفقار مرزا کو ان کو بلانا چاہیے، جو کراچی میں تو وہ جو ایکشن لے کے وہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت عوام جو ہے وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے اتنے سخت اقدامات لگانے کے باوجود سپریم کورٹ نے ابھی تک ذوالفقار مرزا کو کال نہیں کیا. انہیں کال کرنا چاہیے تاکہ وہ وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہاں ہو. آج سب سے زیادہ یہ جو ملک ہے یہ کی وحدت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں 71 میں ہم نے اس قسم کی غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹوٹا. آج جو بلوچستان کی جو حالات ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر کن مشکلات سے گزر رہا ہے. تو وہاں پر بھی کوئی وہ کام نہیں ہو رہا تھا، اعلان ہو رہے ہیں لیکن جو کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو پا رہا. تحریک انصاف یہ واحد پارٹی ہے جو عوام کو موبلائز کر رہی ہے. ہم پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں اور عوام کو موبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. 25 ستمبر کو ہمارا جلسہ گجرانوالہ میں ہے. 23 اکتوبر کو ہم مینار پاکستان لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک عوامی مومنٹ جو ہے نا اس کے بعد چلا سکیں. تو تحریک انصاف اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے گی. 10 تاریخ کو عمران خان صاحب کراچی آ رہے ہیں، جو پہلا دن ان کا وزیر میں سیلاب زدگان کے لیے اور امداد کے اس میں گزرے گا. شام کو یہاں کراچی میں ہوں گے، دوسرے دن 11 تاریخ کو کراچی میں ہوں گے. اس کے بعد 3 دن کا ستمبر میں انشاءاللہ ہم ان سے پروگرام لیں گے مزید کراچی کے لیے. اور آخری بات، میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کردار ادا کیا کہ 3 کروڑ 70 لاکھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ جعلی تھا جو سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن نے کیا. اور 3 کروڑ 70 لاکھ ایک مہینے کے اندر نیا ووٹ جو ہے وہ اندراج ہو رہا ہے، جن میں کافی اندراج ہو چکا ہے. آج پیپلز پارٹی اور متحدہ قوموں میں پھر جو ہے ایک اتحاد میں جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ قوم کی نظر میں ذوالفقار مرزا نے اتنی آگ کھلا دی ہے، اتنا بچا لے کر آگے، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے پوزیشن کلیئر کیے ہوئے یہ غیر فطری ہے. کل کو اگر اتحاد میں شامل ہوتے ہیں اور وزارتیں بھی ملتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جمہوریت کے لیے ہم سب کر رہے ہیں. تو سوال یہ کہ اتنے اہم آدمی نے جو زرداری کو اپنا سرپرست بھی کہتا ہے، زرداری کو اپنا دوست بھی ہے، اتنی آگ پوزیشن پہ رہا بھی ہے، تو اس کی جو الزام تراشی ہے اس کے بغیر اگر متحدہ قومی موومنٹ اقتدار میں جاتی ہے تو عوام کی نظر کے اندر کیا پوزیشن ہوگی. تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس فیلنگ سے ہٹائے اور جو چیز ہے وہ قوم کے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں گراس لیول کی ایک لیڈرشپ متحدہ قومی میں موجود ہے. ان کی جو لیڈرشپ کی جو خاموشی ہے یہ سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد اس کے بغیر حکومت میں شامل ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے. پہلی مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ اس موڑ میں اگر شامل ہوتی ہے تو اس کے بعد میں سندھ میں اور پاکستان میں ایک شکوک کے لیے اتحاد جوڑا جائے گا. تو لوگ یہی سمجھ لیں گے کہ یہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں وہ طاقتیں اس اتحاد کو برقرار بھی رکھنا چاہتی ہیں اور اس میں جو ظلم و زیادتی ہے تمام چیزوں کے بعد میں چاہتے ہیں سسٹم چلتا رہے تاکہ یہ ٹرن اوور جو ہے یہ پورا ہو. تو کم سے کم جو سیاسی پارٹی ہیں پاکستان کی انہوں نے پاکستان کو مایوس کیا ہے. آج میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے 9-10 سال سے، جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کی بڑی قربانی ہے. جو لوگ جانتے ہیں انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہیں، مستقبل ضیاء سے لے کے آج تک دیکھیں کہ جیل میں بھی گئے ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں. آج اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آزادی ہے ان کو، تو اس آزادی میں بڑی قربانیاں دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار کی وجہ سے 8-10 سال سے جو کردار بالکل الیکٹرانک میڈیا کا کردار سامنے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں عوام اب باشعور ہے. تو اس کے لیے سپریم کورٹ پہ بڑی ذمہ داری آج ہوتی ہے کہ اس کو جو بھی اس کے دو موٹیویشن کراچی کا ہے اس کے بارے میں کیا جائے. اور ذوالفقار مرزا نے جو الزامات کراچی برابر لگا رہے ہیں اس کو سپریم کورٹ ان کو بلائے اور تمام ثبوت حاصل کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو.